الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہن لا ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ ہے اس کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک جماعت دوسری جماعت کا، کہ ان مذاق اڑانے والوں میں سے وہ بہتر ہوں، نہ وہ عورتیں مذاق اڑائیں دوسری عورتوں کا، کہ شاید وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اس آیہ کریمہ کے اندر رب کائنات نے یہ ادب سکھایا، خلق سکھایا انسان کو۔ اس قرآن کے اندر مذاق کا، ہنسی مذاق، اور یہ ہنسی مذاق جو مزاح فرمانا، یہ میرے حضور کی سنت بھی ہے، کیونکہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہنسی اور مذاق فرماتے تھے تو اس کے اندر بھی اعتدال ہوتا تھا، خوبصورتی اور حسن ہوتا تھا اس کے اندر جو آپ مذاق فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انی و ان داعیتکم لا اقول الا حقا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میں تم سے مزاح اور خوش طبعی کرتا ہوں، لیکن میری زبان سے حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی۔ کہ حضور علیہ السلام جب مزاح بھی فرماتے تھے تو میرے آقا علیہ السلام کا مزاح اتنا حسین ہوتا تھا، اتنا حسین مزاح فرماتے تھے میرے آقا علیہ السلام کہ اس کے اندر ایک دعا ہوتی تھی اور خیر کے کلمات ہوتے تھے اس کے اندر۔ اس طرح مذاق فرمایا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام۔ آئیے کچھ چند نمونے حضور علیہ السلام کے مذاق کے میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ ہم سیکھیں کہ اگر کسی کو مزاح بھی کرنا ہے تو کس طرح کا مزاح کرنا اس کا۔ آج قرآن حدیث سے یہ بھی ادب سیکھیں، حضور کی سنت سے یہ ادب سیکھیں کہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی کسی زوجہ کو نا جو نا ایک کھلا سا لباس لے کے دیا، اور کھلا سا لباس دے کے آقا علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ اس کو پہنو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کو نا اس کے دامن کو دلہن کے دامن کی طرح کھینچو کھینچو۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو کھلا کھلا لباس ہوتا ہے، بہت زیادہ جو کھلا لباس ہے، وہ پہن کے کوئی انسان کو اتنا زیادہ حسین تو نہیں نہ لگتا۔ تو میرے حضور اس کے اندر کیا فرما رہے ہیں کہ تبسم بھی فرما رہے، خوشی بھی کا اظہار بھی کر رہے اور مزاح بھی فرما رہے اس کے اندر۔ حضرت حسن بصری رحمہ فرماتے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائی اور آگے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بوڑھی عورت جنت میں جو نہ جائے گی، کہ بڑھیا عورتیں بھی جنت میں جائیں گی؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اب وہ عورت جو ہے نا وہ ڈر گئی اور رونے لگ گئی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ بڑھیا یہ دیکھ لو کہ اللہ کے قرآن میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے کہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، کہ ہم نے پیدا کی ان کی بیویاں حیرت انگیز طریقے سے، پس ہم نے بنا دیا انہیں کنواریاں، کہ جنت کے اندر جو جتنی بھی عورتیں ہوں گی وہ ساری جو نا کنواریاں ہوں گی، یعنی کہ اللہ پاک کی شان ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت میں رکھیں گے تو ان کی بکارت زائل نہیں ہوگی، کہ اگر زوجین والی زندگی بھی اختیار کریں گے تو اس کے بعد وہ عورتیں پھر جوان ہی ہوں گی اور کبھی بوڑھی نہیں ہوں گی۔ اور مزاح دیکھو کتنا حسین طریقے سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر ایک اور مزاح کا آپ کا واقعہ کہ ایک مرتبہ حضرت ایمن کہ جو نا آپ کی بارگاہ میں آئیں اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد آپ کو نا بلا رہے ہیں، آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کا خامد کون؟ کہ جس کی آنکھ کے اندر سفیدی ہے۔ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے آنکھ کے اندر تو سفیدی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ نہ ایمن، کیا نہیں ہر انسان کی آنکھ کے اندر سفیدی نہیں ہے؟ یعنی کہ مزاح فرما رہے ہیں، انہوں مزاح کے اندر دیکھیں کتنا حسن ہے، کتنی خوبصورتی ہے مزاح کے اندر۔ تو مزاح فرمایا، اور پھر اس طرح ایک اور مرتبہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اور عورت آپ کی بارگاہ میں آئی اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ عطا کر دیں۔ تو اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کا بچہ عطا کروں گا۔ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ کے بچے کو کیا کروں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ جو اونٹ کا بچہ ہوتا ہے وہ بڑا ہو کے اونٹ ہی بنتا ہے۔ تو آپ فرماتے کہ اس طرح کا اتنا حسین مذاق فرماتے میرے حضور، اتنا خوبصورت مذاق فرماتے اور مذاق خود بھی کرتے، یعنی کہ جو نا دوسروں کا بھی جو نا اس طرح کی مذاق کرنے کی نا اس کو جو نا وہ سنت چھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر تم بھی کسی کا مذاق اگر کسی کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا بھی چاہتے ہو لیکن اس کے اندر بھی اتنا حسن ہونا چاہیے، اتنی خوبصورتی ہونی چاہیے، اتنی خوبصورتی ہونی چاہیے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ بھی مذاق فرمانا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ایک دن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تنا تشریف فرما تھے اور سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آئیں۔ آپ فرماتی کہ میں نے پھر ایک میٹھا حلوہ بنایا اور حلوہ بنا کے میں آپ کی بارگاہ میں لے کے آئی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیجئے۔ اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نا اس حلوے کو کھایا اور کہا کہ سودا کو بھی پیش کریں۔ جب سیدہ سودا کے سامنے پیش کیا گیا تو سیدہ سودا فرمانے لگی کہ نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ کھا لے، کہنے لگی نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ آپ نے پھر فرمایا کھا لیں، کہنے لگی نہیں میں نہیں کھاؤں گی۔ آپ نے وہ میٹھا پکڑا اور پکڑ کے سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مل دیا، وہ رونے لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور باندھ کے کہنے لگے کہ اے سودا جس طرح اس نے آپ کے چہرے کے اوپر حلوہ لگایا نا، میٹھا لگایا، آپ بھی اس کے چہرے پہ لگا دیں۔ دیکھو میرے حضور کا عمل، میرے حضور کا عمل کتنا حسین ہے کہ کتنے حسن سے کتنے خوبصورتی سے مزاح فرما رہے، کہ مزاح بھی فرما رہے اور کسی کی جو نا اس کے اندر جو دل شکنی بھی نہ ہو اور مزاح فرما رہے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا آنکھوں کی تکلیف ہو گئی اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ کھجوریں کھا رہے ہیں، آپ کو تو نا آنکھوں کی تکلیف ہے آنکھ کی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں، یعنی کہ اس آنکھ سے میری اس آنکھ میں تکلیف ہے نا تو میں دوسری آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں۔ اب دیکھیں جو غلام جو خادم حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے وہ بھی مزاح کرتے اور وہ مزاح کتنا حسین کرتے، کتنا حسین کر رہے مزاح۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ تو میری دائیں خراب ہے
میں بائیں طرف سے کھا رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر میرے حضور کا مذاق فرمانا اتنا حسین تھا کہ ایک صحابی ہیں کہ جو خوات ابن جبیر انصاری رضی اللہ عنہ، اب اسلام نے قبول کیا تھا، مکہ کے راستے میں بیٹھے، تو مکہ کے راستے پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ عورتوں کے اندر بیٹھے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اور کہا جبیر کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا سرکش اونٹ کے لیے نا ان عورتوں کے بالوں کی رسی سے جو نا رسی بن رہا ہوں، بانٹ رہا ہوں رسی جو نا جو گوند رہا ہوں اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرے اور گزر گئے، اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا ان کو، عورتوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، عورتوں کے دل دادا تھے۔ حضور واپس آئے تو دیکھا کہ وہ جبیر ابن نا جبیر جو نا وہ وہیں بیٹھے ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ جبیر ابھی وہ جو نا تمہارا سرکش اونٹ تمہاری کنٹرول میں نہیں آیا؟ کہنے لگے کہ میں نے اپنی نگاہ کے نیچے کر لیا، جھکا لیا۔ حضور علیہ السلام نے میرے ساتھ مذاق فرمایا، کہنے لگے کہ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں ہجرت کر کے چلے گئے، تو میں بھی مدینہ میں گیا۔ جب میں مدینہ میں گیا تو حضور علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا، کہتے کہ میں نا جیسے ہی میں حضور علیہ السلام کو دیکھتا تو میں شرم کے مارے پانی پانی ہو جاتا، پانی پانی ہو جاتا اور اپنی نگاہ کو نیچے کر لیتا۔ اور میرے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نا اے جبیر، جبیر ابھی تمہارا سرکش اونٹ جو نا وہ درست ہو گیا؟ کہتے میں شرمندگی کے مارے اپنا چہرہ نیچے کر لیتا۔ کہتے میں نے اسلام قبول کیا، پھر میں مسجد نبوی میں بیٹھ گیا، میں نے نماز پڑھ رہا تھا، حضور تشریف لے آئے، کہتے میں نے نماز کو لمبا کر چھوڑا۔ کہتے اتنی لمبی نماز پڑھی کہ میں نے کہا حضور چلے جائیں گے تو میں سلام پھیر دوں گا، لیکن اگلے صلوات والسلام وہیں کھڑے رہے۔ اگلے صلوات والسلام فرمانے لگے کہ جبیر میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، آپ نماز لمبی نہ کریں۔ کہتے جیسے ہی میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے کہ اے جو نا ابو عبداللہ، کہ اس اونٹ نے آپ کے اونٹ نے سرکشی ترک کر دی ہے؟ کہنے لگے پھر میں شرمندہ ہو گیا، شرمندہ ہو گیا اس بات پہ کہ میں نے اگلے صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ پھر میں ایک دن مدینہ کی گلیوں سے گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے، مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے نا اگلے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے پوچھا کہ اے جبیر کیا ابھی بھی تمہارے سرکش اونٹ نے سرکشی نہیں چھوڑی؟ کہنے لگے اس دن پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اسلام قبول کیا نا آپ کی نگاہ کے اندر آ گیا ہوں میرے آقا، اب میں نے کبھی بھی وہ گناہ نہیں کیا دوبارہ۔ یعنی دیکھو کہ مزاح بھی کر رہے ہیں اور مزاح کے اندر اس صحابی کی اصلاح فرما دی کہ وہ عورتوں کے دل دادا تھے، گناہ کے اندر زندگی کے اندر پڑے ہوئے تھے، گناہ کی زندگی کے اندر پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کی اس مزاح فرمانے پہ دیکھو کتنا بڑا عمل ان کا جو نا اس مزاح میں ان کی اصلاح فرما گئے، اصلاح فرما گئے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت نعیمان بن عمر انصاری رضی اللہ عنہ، یہ بڑے مزاحیہ قسم کے صحابی تھے، مزاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھتے اور بہت مذاق کرتے تھے، بہت مذاق کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غمگین ہوتے آپ کو کوئی نہ ایسی بات کوئی مزاحیہ کر دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع کر دیتے، یعنی کہ ان کا معمول اسی طرح کا رہا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا آپ کی بارگاہ میں آئے تو یہ شراب بڑی پیتے تھے، ان کو حد لگی، کتنی مرتبہ حد بھی لگی، لیکن شراب نہیں چھوڑتے تھے۔ ادھر صحابہ کرام نے ان کو پر لعنت بھیجی تو آپ نے فرمایا کہ خبردار کسی نے اس کے ان کے اوپر لعنت بھیجی، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے، لیکن عمل یہ تھا کہ مزاح کرتے تھے اور مزاح کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے لے کے آتے، تحفے لے کے آتے۔ اب ان کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں تھے، کماتے تو تھے نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، کماتے نہیں تھے، بیٹھے رہتے تھے اور تحفہ لے کے آتے، کوئی شہد لے آتے، پنیر لے آتے، لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ تو جب وہ
اس کی قیمت ادا کرنے کی باری آتی تو جس سے خرید کے لائے ہوتے اس کو بھی آپ کے پاس ہی لے آتے، اللہ کے کہتے کہ وہ نہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کچھ رقم ادا کر دیں. کیا خریدا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم؟ وہی شہد اور پنیر خریدا تھا. آپ فرماتے کہ وہ تو آپ نے مجھے ہدیہ کیا تھا. کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیسے دینے کے لیے نہیں. یعنی کہ دیکھیں صحابہ کرام کے مذاق کے اوپر بھی میرے حضور برا نہیں فرماتے، برا نہیں مناتے تھے. کتنے اعتدال کے ساتھ، اتنے حسن کے ساتھ اس مذاق کو برداشت بھی کرتے اور محبت کرتے ان کے ساتھ، محبت کرتے میرے اقل صلاۃ السلام ان کے ساتھ. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ کے پاس ایک جو نا حضرت ضحاک ابن سفیان کلابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی آئے، پست قد کے تھے اور اتنے خوبصورت نہیں تھے، حسین نہیں تھے اتنے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے اقدس پر بیعت کی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں بیٹھی تھی، ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا حسین تھی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کی زوجہ ہے نا، اس سے بڑھ کے میری 2 بیویاں بڑی حسین ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ایک عورت کو طلاق دے دوں اور دے کے تو آپ کو دے دوں کہ آپ ان سے نکاح کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نا خاموش رہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، آپ فرمانے لگی کہ آپ زیادہ حسین ہیں کہ بیویاں زیادہ حسین ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں زیادہ حسین ہوں، میں زیادہ حسین ہوں. اس پر نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرا پڑی اس پر کہ وہ خود تو اتنے حسین نہیں تھے، خود حسن حسین نہیں تھے. دیکھو کہ یہ مزاح کا عمل بھی کتنا حسین تھا، میری حضور کا مزاح کا عمل بھی کتنا حسین تھا کہ آپ کی بارگاہ میں آپ خود بھی مزاح فرماتے اور صحابہ کرام بھی مزاح فرماتے، صحابہ کرام بھی مزاح فرماتے آپ، اور ازواج مطہرات بھی آپ کی بارگاہ میں ہوتی تو مزاح کرتی، لیکن آپ غصہ نہیں کرتے تھے، اتنے اعتدال کے ساتھ مزاح کرتے. اور آپ کی بارگاہ میں جو غلام رہتے ان کی زندگیاں بھی اسی طرح کی ہو گئی تھی کہ وہ بھی مذاق جو کرتے تو اتنا خوبصورت مذاق کرتے کہ جس کے اندر جو ایک پیغام ہوتا تھا، ایک پیغام ہوتا تھا اور اس پیغام کو پہنچاتے تھے. آئیے آج ہم اپنے حضور کی زندگی سے اس جو نا خلق کو بھی لیں کہ جب ہم نے کسی کو مذاق کرنا ہے تو مذاق بھی اتنا حسین ہونا چاہیے کہ کسی کی جو نا دل شکنی نہ ہو، کسی کی دل شکنی نہ ہو. کہ جس طرح میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورتی کے ساتھ کلام کرتے تھے، اس طرح کا ہمارا کلام ہو. ہم مذاق کرتے کرتے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مذاق ہمارے لڑائی جھگڑے فسادات تک چلے جاتے ہیں. لیکن نہیں، مذاق بھی کرنا ہے تو خوبصورتی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ مذاق کرنا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اسوے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.